السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ یس میم. ٹھیک ہے، تو ہم آج کا جو اپنا لیکچر ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. مڈ سے ریلیٹڈ میں بتا دوں کہ وہ اس ویک سے تو ابھی تک کوئی انفارمیشن نہیں ہے. انڈر گریجویٹ کے لیے گریجویٹ یعنی ایم ایس اور پی ایچ ڈی کے ایگزام جو ہے وہ فزیکل ایگزام ہوں گے اس ویک سے اسٹارٹ. سو اس لیے ہم اپنا جو ریگولر ہماری کلاسز ہیں ہم ان کو اسٹارٹ کریں، اس کو ہی کنٹینیو کرتے ہیں. تو آج کا جو آپ لوگوں کا لیکچر ہے میں نے اسکرین شیئر کی ہے، آپ سب کو ویزیبل ہے؟ یس میم. کیونکہ میرے خیال سے آج نا نیٹ یہاں پر سلو ہے. مجھے میٹنگ جو ہے اس کو اون کرنے میں بھی مجھے کافی ٹائم ہوا. اس لیے ایگرو ایکالوجی جو ہے بیسیکلی ہمارا جو آج کا لیکچر ہے وہ ہے ایگرو ایکالوجی کے اوپر. ایگرو ایکالوجی جو ہے وہ بالکل ہمارے پاس ایکالوجی کی ایک الگ سے برانچ ہے. جس طرح ہم نے برانچز پڑھی تھی ڈفرینٹ، اس میں ہم نے ایگرو ایکالوجی اور اربن ایکالوجی اور انڈسٹریل ایکالوجی ہم نے ڈفرینٹ، یعنی کوئی بھی ہمارا ایک ایسا سسٹم جس میں ہمارے پاس ہمارا بایوٹیک اور ای بایوٹیک سیکٹرز انوالو ہوں وہ ہمارے پاس الگ سے ایکو سسٹم بن جاتا ہے. اور اگر ہم اس اسپیسیفک ایکو سسٹم کو اسٹڈی کریں تو ہمارے پاس اس ایکالوجی کی برانچ بن جاتی ہے. سو ہمارے پاس جو آج کا جو لیکچر ہے وہ ہمارے پاس ایگرو ایکالوجی کے اوپر ہے. تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کا پرنسپل کیا ہے، کی ایلیمنٹس کیا ہیں، اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں، اور ایک ہم سیمپل ماڈل دیکھیں گے کہ ایگزامپل کے طور پہ کہ ہم کس طرح سے اس کو اپلائی کرتے ہیں اس ایکالوجی کو. بیسیکلی ایکالوجی اب تک تو آپ اس کی جو ڈیفینیشن ہے سمپل اسے بہت اچھی طرح جو ہے واقف ہو چکے ہیں. ڈفرینٹ آپ لوگوں نے ایکالوجی کی برانچز بھی دیکھی تھی، تو ان میں سے جو ایک ایگرو ایکالوجی ہے وہ بیسیکلی ہمارے پاس، اگر آپ اس کو سمپل ورڈنگ میں اس کو ایکسپلین کریں میم آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے.
اسٹوڈینٹس میری آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے لگ ہی رہا ہے کہ آج جو نیٹ کی وجہ سے لیکچر جو ہے وہ صحیح سے نہیں ہو پائے گا، تو پھر بھی کوشش کرتے ہیں، اگر اب نیٹ صحیح آتا ہے تو میں نے دوبارہ سے جوائن کیا میٹنگ لیو کر کے۔ تو ابھی جو ہے ہم ڈیفینیشن دیکھ رہے تھے کہ ہمارے پاس جو ایگریکلچر ایکولوجیکل اپروچز ہیں ان کو کس طرح سے ایگریکلچر پریکٹسز پر اپلائی کریں جس سے ہماری پروڈکٹیوٹی بھی انکریز ہو اور سسٹینیبلٹی بھی انکریز ہو۔ اب سسٹینیبلٹی کے کانسیپٹ سے آپ سب جو ہیں بہت اچھی طرح واقف ہیں، تو جو ایگرو ایکالوجی کا ایک جو میجر پرپز ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ سسٹینیبلٹی ان ایگریکلچر اور فارمنگ پریکٹسز اس کو اچیو کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو سسٹینیبلٹی سے ریلیٹڈ جو ہمارے پاس اس کے کانسیپٹ ہے وہ ہمارا اس ویک میں جو سیکنڈ لیکچر ہوگا اس میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ تو آج جو ہے ہمارے پاس سمپل جو ہم اس کی ڈفرینٹ اس کی انٹروڈکشن میں اس کے پرنسپلز اور ایلیمنٹس اور اس طرح کی جو جنیرک ایگرو ایکالوجی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس کے اوپر دیکھیں گے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو ایکولوجیکل اگر ہم پریکٹسز اپلائی کریں تو پھر ہمارے پاس جو کراپ کی پروڈکشن ہے اس میں انکریز ہوگا، کتنا پرسنٹ انکریز ہوگا ایز کمپیئر ٹو دا نیچرل ایکو سسٹم۔ نیچرل پریکٹسز اگر ہم اپنے اس کے اوپر اپنے ایگریکلچر پروسیجرز کے اوپر ایکولوجیکل نالج کو اپلائی کریں تو اس سے ہماری جو پروڈکٹیوٹی اور سسٹینیبلٹی ہے اس پر کیا فرق پڑتا ہے۔ پروڈکٹیوٹی سے یہاں پر مراد ہے ہمارے پاس یعنی جو ہمارے پاس فوڈ جنریٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو آیا اس کی پروڈکٹیوٹی یعنی اس کی ویلیو اس کی کوانٹٹی بڑھ گئی ہے۔ دیکھیں کراپ ہے جب آپ گرو کرتی ہے، جب آپ اس کو کاٹتے ہیں اپنی فصل کو کاٹتے ہیں تو obviously اس کی کچھ وہ آپ کی پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے، یعنی جتنی اماؤنٹ آپ کے پاس اویلیبل ہوتی ہے ایٹ دی اینڈ جب کراپ کو آپ کاٹتے ہیں، فصل کو آپ کاٹ رہے ہیں تو وہ اس کی پروڈکٹیوٹی ہے نا، یعنی آپ کے پاس کتنے ٹن، آپ کے پاس کتنے کےجیز میں وہ جو کراپ ہے جو فصل ہے، یا آپ کے پاس جو اگر آپ کے پاس فروٹ کا کوئی آپ گرو کروا رہے ہیں تو وہ جو فروٹ ہیں وہ کتنے پرسنٹ میں اویلیبل ہیں، یا اس کے کتنے وزن، یعنی آپ کے پاس بیسیکلی آپ اس کو وے اگر کریں تو اب اس کو تب اس کی پروڈکٹیوٹی کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کی پروڈکٹیوٹی اس کی جو آپ کے پاس آؤٹ پٹ آ رہا ہے کسی بھی فصل کا، کراپ کا، کسی بھی پھل فروٹس کا، ٹریز کا، جو بھی آپ نے گرو کروائے ہیں، آؤٹ پٹ میں جب آپ اس کو میں آیا اس کی جو ویلیو ہے، یعنی اگر آپ اس کو کےجیز میں یا اس کی وزن ویٹ کے یونٹس میں اس کو میئر کریں تو کیا اس کی ویلیو جو ہے وہ پہلے سے جو ہمارے نیچرل جو ویلیوز ہیں یا جو نیچرل پروڈکشن کی پروسیجرز ہیں اس سے زیادہ ہے یا نہیں۔ obviously جب آپ اس پریکٹسز کو اپلائی کریں گے تو وہ آپ کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ انکریز ہی کرے گی۔ اب ہمارے پاس جو ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں کہ ایگرو ایکالوجی جو ہے بیسیکلی یہ جو ہمارے پاس ڈسپلن ہے یہ ہمارے پاس 1960s میں یہ ڈیولپ ہوا تھا، اور اس نے ہمارے پاس جو کراپس ہیں اور ان کا جو انوائرمنٹل انٹریکشن ہے اس کے اوپر اس نے ریمائنڈ کریں تو لاسٹ لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ڈفرینٹ پریکٹسز دیکھی ہیں کہ ہم ہے کہ آپ اسی طرح کی پریکٹسز اگر آپ جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ ہم ایک ہی وقت میں ہم اسٹرپ کراپنگ کے تھرو ہم اپنی جو ہے پریکٹسز انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں، تو وہ ایک ایگرو اب یہ سسٹی کے کانسیپٹ میں آ جائے گا کہ اب آپ کیا کریں کہ آپ کی جو لینڈ ہے وہ واٹر لوگ نہ ہو یا وہ سلائن نہ ہو، تو آپ اس کے لیے اسٹرپ کراپنگ کی طرف جا رہے ہیں تاکہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک وقت میں آپ کی پروڈکٹیوٹی بھی بڑھے اور سسٹینیبلٹی بھی آپ اس کی انکریز کر سکیں تاکہ اس میں یہ ایشوز جو ہیں وہ نہ ہو سکیں۔ سو یہ آپ کے پاس جو ہے انٹرلنک کر رہا ہے جو ہمارے پاس جو لاسٹ ہم نے جو لیکچر پڑھا ہے سوائل سے ریلیٹڈ، تو
کا انہوں نے شارٹ اس کا نیم جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کیا ہے. تو یہ بھی جو ہے آپ کے پاس بیسیکلی آپ کے پاس انہی پریکٹسز کے لیے، یعنی جو انجینئرنگ پریکٹسز آپ جو فارمنگ میں لے کر آ رہے ہیں، ایگریکلچر پریکٹسز میں لے کر آ رہے ہیں، جو انجینئرنگ نالج انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، سو یہ اسی پر کنسسٹ کرتی ہے. تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس گریٹر انڈرسٹینڈنگ جو ہوگی اس کے اوپر. اس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے کہ کس طرح سے جب آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں تو اس کی امپیکٹ آئے گا آبویسلی ایگریکلچر آن دا انوائرمنٹ. آپ ایگریکلچر امپیکٹ انوائرمنٹ پہ کیا ہوگا اگر آپ ایگریکلچر ایگرو فارسٹری انٹروڈیوس کرواتے ہیں؟ تو کیا ہوگا آپ کے پاس انوائرمنٹ؟ آبویسلی آپ کا جو انوائرمنٹ ہے ایک تو اس کے اندر جو سیلینٹی اور ایروژن کے جو کیسز آ رہے ہیں وہ کم ہوں گے، تو آپ کا انوائرمنٹ مور گرینر ہوگا، فرٹیلٹی اس کی انکریز ہو رہی ہے. تو یہ آپ اس کے انوائرمنٹ پہ اس کا امپیکٹ ہے کہ ان ایگریکلچر امپیکٹ آف ایگریکلچر آن دا انوائرمنٹ ہے. اور اس کے علاوہ آپ کے پاس سیکنڈ امپیکٹ کیا ہوگا کہ ایکولوجیکل زونز اور جو ایگرو ایکو سسٹم ہے اس کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ آ رہا ہے. اب اس پہ کیا ہوگا کہ ابھی ہم ایگرو ایکو سسٹم کی آگے چل کر سلائڈز میں دیکھیں گے ایگزامپل کہ ہمارے پاس جو انرجی یوٹیلائزیشن ہے اور جو لاس آف انرجی ہے، یا ہمارے پاس جو نمکیات ہیں یعنی جو منرلز ہیں ان کی ریٹینشن ہے یا ان کا لاس ہے، تو وہ ہم کس طرح سے جو ہے اس کے اوپر امپیکٹ آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی یوٹیلائزیشن پر امپیکٹ آئے گا ڈیو ٹو اپلائنگ ایکولوجیکل نالج ٹو ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی. تو بیسیکلی ہمارے پاس جو ایگرو ایکالوجی ہے وہ ہمارے پاس فوڈ پروڈکشن سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، یعنی جب آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ آتا ہے آپ کی فوڈ پروڈکشن کے اوپر. تو یہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایگرو ایکالوجی کو کہ یہ نالج آف فوڈ پروڈکشن ہے جس کو آپ جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں. تو یہ ایک اسمال امپلیمنٹیشن ہے آپ کے پاس گرافیکل فارم میں کہ کس طرح سے آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں. سو اگر اس میں دیکھیں تو اس کی 3 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. ایک سائنٹیفک ڈسپلن ہے، سیکنڈ پریکٹسز ہیں، اور پھر سوشل موومنٹ ہے. یعنی ایگرو ایکالوجی جو ہے وہ براڈلی اس کو 3 جو پارٹس ہیں اس میں ڈیوائڈ کیا گیا، کلاسیفیکیشن ہے اس کی. ٹھیک ہے، سو جو فرسٹ ہے وہ ہے سائنٹیفک ڈسپلن، اور سیکنڈ ہے پریکٹسز، اور تھرڈ ہے سوشل موومنٹ. یعنی سائنٹیفک ڈسپلن میں یعنی آپ جو اپنی ایکالوجی نالج ہے وہ آپ پلاٹس، فیلڈز اور ہرڈز، یعنی آپ جو اینیمل کیٹلز ہیں ان پر بھی اپلائی کریں، جو گریزنگ اینیملز ہیں ان پر بھی اپلائی کریں، جو گرین فیلڈز ہیں، جو کراپس ہیں، ٹریز ہیں، ان پر بھی اپلائی کریں. تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایکالوجی آف فوڈ سسٹمز ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو آپ کے پاس فیلڈز ہیں اور جو فوڈ سسٹمز ہیں اس پر اپلائی کر رہے ہیں، تو یہ مل کر جو ہے اس کو پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایکالوجی آف ایگرو سسٹمز کہلاتا ہے. اس کے علاوہ آپ سیکنڈ پارٹ اس کا کیا پریکٹسز، یعنی آپ ٹیکنالوجیز کچھ انٹروڈیوس کرواتے ہیں. ان ٹیکنالوجی میں جو ہے ہمارے پاس اسی طرح جو ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا ہے کہ آپ جو ہیں وہ جیسے ہم نے ڈیم کے کیس میں دیکھا تھا چیک ویلز جو ہیں وہ چیک گیٹس جو ہیں وہ آپ انٹروڈیوس کرواتے ہیں. تو یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ انجینئرنگ پریکٹسز ہیں جو آپ ان پریکٹسز، اس ٹیکنالوجیز کے تھرو آپ اپنی جو ایگرو ایکو سسٹم ہے اس پر اپلائی کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک موٹیویشنل سیمینارز اور ایونٹس کے تھرو آپ سوشل موومنٹ ایک نالج جو ہے اس کو سپریڈ کر سکتے ہیں. یعنی آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی جو اس طرح کی موومنٹ یا سیمینارز ارینج کروائیں جو کہ اس طرح کی جو پریکٹسز ہیں، جو گرین پریکٹسز ہیں، گرین انجینئرنگ پریکٹسز ہیں، ان کو وہ موٹیویٹ کریں. یعنی اس سے ہمارے کیا ہوگا کہ ہمارے جو فارمرز ہیں ان کی نالج میں ان کو اس طرح کی جو ٹیکنالوجیز ہیں یا پریکٹسز ہیں ان سے فیملیئر کروایا جائے تاکہ جو ہماری جو پروڈکٹیوٹی ہے، فوڈ پروڈکٹیوٹی، وہ انکریز کر سکیں ہم. تو یہ بیسیکلی سوشل موومنٹ جو ہے وہ بیسیکلی ہمارے پاس فارمرز یا جو ہمارے پاس یہ جو اس طرح کی جو بھی یعنی ہمارے پاس فوڈ پریکٹسز میں جو انوالو پرسنز ہیں ان کی نالج میں اضافہ کرنے کے لیے، تاکہ وہ ان موومنٹ کے تھرو ان کو جو نالج پریکٹسز یا ٹیکنالوجیز کی ملے گی وہ اپنی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے تھرو وہ سسٹینیبل ایگریکلچر یا انوائرمنٹلزم کی طرف جا سکتے ہیں.
نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ بیسیکلی ہے ایگرو ایکو سسٹم، یعنی اس میں ہمارے پاس اسی طرح جیسے میں بات کروں کہ ہمارا سمپل ایکو سسٹم کیا ہوتا ہے، کہ سمپل ایکو سسٹم میں ہمارے پاس انرجی جو سن سے آ رہی ہوتی ہے وہ ہمارے پاس پرائمری پروڈیوسرز لیتے ہیں، اور پھر فردر جو ہے وہ اس کو ہربی وور اور کارنیورس جو ہیں وہ انرجی کو کنزیوم کرتے ہیں، اور اسی طرح ڈیکمپوزرز بھی اس کے ساتھ انٹر لنک ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے پاس جو انرجی ہے وہ ہمارے پاس سن سے آ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس جو سوائل میں جو منرلس یا ہمارے پاس جو واٹر ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ گراؤنڈ واٹر سے یا رین کے تھرو یا سرفیس واٹر کے تھرو وہ پوری ہو رہی ہوتی ہے۔ جو بھی ہمارے لینڈ میں جو کراپس ہیں یہ ایگریکلچر جو لینڈ ہے اس کی جو نیڈز ہیں وہ فلفل ہو رہی ہوتی ہیں۔ لیکن جو ایگرو ایکو سسٹم ہے، ایگرو ایکو سسٹم میں اسپیسیفکلی بات کرتے ہیں کہ جو ایٹماسفیئرک رین یا جو گراؤنڈ واٹر رین ہے، ہم اس کو اسپیسیفکلی پرپزلی بات کرتے ہیں کہ کراپس کے لیے ہم بات کریں، ٹھیک ہے، یعنی کراپس کے اوپر۔ ایک تو ہم اسپیسیفکلی ایکو سسٹم میں اوور آل بات کرتے ہیں کہ پرائمری پروڈیوسرز ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں ہم اسپیسیفکلی بات کرتے ہیں ہمارے پاس کراپس ہیں، اور کراپس کے اوپر ہمیں پتہ ہے کہ گریزنگ کیٹل اینیملز جو ہوتے ہیں وہ ان جیسے گھاس یہ ہوتی ہے، گراسز ڈفرینٹ جو ہیں ان کے اوپر اینیملز جو ہیں وہ فیڈ کرتے ہیں، تو اس کے لیے اینیملز جو ہیں وہ اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا، اب ہیومن انپٹس اگر آپ اس میں اوبویسلی جو فارمرز ہیں وہ اپنی ان پریکٹسز کو امپلیمنٹ کریں تو اس سے کیا ہوگا، وہ کراپ کی جو اویلیبلٹی ہے، یوٹیلائزیشن ہے، وہ انکریز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے کہ انرجی کی جو یوٹیلائزیشن ہے وہ زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو اینیملز اور دوسرے پروڈکٹس ہیں ان میں بھی انرجی جو ہے وہ کراپ کے تھرو کنورٹ ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو کنزمپشن یا مارکیٹ، اس میں آپ کے پاس کیا آ رہا ہے، ایک تو ہیومن انپٹ ہمارے پاس اس سسٹم میں ہم نے جنریٹ کر دیا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کنزمپشن اور مارکیٹ میں ہمارے پاس یعنی جو کراپس ہیں اوبویسلی جو جو بھی کراپ آپ کے پاس جنریٹ ہو رہی ہے اوبویسلی وہ آپ اس کو مارکیٹ میں یا آپ کے پاس جو بھی اس کے پاس سیل کریں گے، ٹھیک ہے، تو وہ مارکیٹ میں ہی جائے گی آپ کے پاس۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس سوئل اور ڈیکمپوزرز اسی طرح سے موجود رہیں گے، کیونکہ ڈیکمپوزرز جو ہیں وہ ہمارے پاس جو ڈیکمپوز کرتے ہیں جو بھی منرلز ہیں، اور اس کے تھرو ہمارے پاس جو کراپس کو یا سوائل میں جو اویلیبل ہوتے ہیں منرلز، تو اسی لیے یہ ایرور جو ہے وہ ڈیکمپوزر سے سوائل کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ وہ سوائل میں پھر جو منرلز ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں۔ اب اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ لاسز، ہمارے پاس اس جو سمپل ایکو سسٹم ہے اس میں بھی ہمارے پاس لاسز ہیں، لیکن ہمارے پاس جو ایگرو ایکو سسٹم ہے اس میں بھی ہمارے پاس جو ہے وہ لاسز ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بس وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک تو ہیومن انپٹس اور سے جو آپ نے انپٹ ہیں اور کنزمپشن اور مارکیٹ سے جو اس میں ہمارے پاس لاسز کیا ہوں گے، کہ کچھ کراپ ہمارے پاس اگر ان کیس رین زیادہ ہو جاتی ہے یا کوئی اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں اس سے جو ضائع ہوگی کراپ، تو اوبویسلی وہ آپ کے پاس اکنامی میں فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے وہ آپ کو اس کا لاس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو لاسز ہوں گے وہ ہمارے پاس جو ہے اس کو ریپرزینٹ کیا گیا۔ اب وہ لاسز جو ہیں وہ انرجی کی ٹرم میں بھی ہو سکتے ہیں، نیوٹریئنٹس کی ٹرم میں بھی۔ اب یہ والا جو ہے ہمارے پاس سالڈ ون، وہ ہمارے پاس انرجی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور جو ڈاٹڈ ون ہے وہ ہمارے پاس ریپرزینٹ کر رہا ہے لاس آف نیوٹرینٹ کو، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس جو اب جو سوائل اور ڈیکمپوزرز ہیں اسی طرح ان میں بھی جو لاسز ہیں وہ ہو رہے ہیں نیوٹریئنٹس اور انرجی سے۔ وہ اب ڈفرینٹ اس کے سورسز ہو سکتے ہیں ان کی لاسز ہونے کے، وہ ہمارے پاس ہو سکتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو کہ جب آپ نے کوئی فرٹیلائزر اپلائی کیا ہے یا اور اوپر سے بارش ہو جائے، یا آپ کے پاس جس طرح ہم نے دیکھا واٹر لاگنگ ہو جائے، گراؤنڈ واٹر سے ایکسٹرا پانی جنریٹ ہو جائے، اور تو وہ اوبویسلی آپ کے پاس سوائل کے جو منرلز ہیں، پارٹیکلز ہیں، وہ لے جائے گا، بہا کر لے جائے گا، تو وہ لاسز ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان ٹرمز میں لاسز کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ایگرو ایکو سسٹم کا کوئی کانسیپٹ یا ابھی تک آپ کو ایگرو ایکالوجی کا کوئی جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ سمجھ نہ آیا ہو تو کائنڈلی اس کو ڈسکس کریں، پھر ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں، کیونکہ یہ کانسیپٹ جو ہے وہ نیا ہے، پہلے آئی ہوپ آپ لوگوں نے نہیں پڑھا ہوگا اب تک۔ بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کے پچھلے جو سبجیکٹس ہوتے ہیں ان سے انٹر لنک کر رہی ہوتی ہیں، لیکن آئی ہوپ جو ایگرو ایکو سسٹم ہے وہ ابھی تک آپ لوگوں نے نہیں پڑھا ہوگا۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے اس کو آپ لوگ ساتھ ساتھ ہی، کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ اپنا مائکرو فون آن کر کے یا ریز ہینڈ آپشن یوز کر کے جو ہے آپ اپنا کوشچن جو ہے وہ 1 بائی 1 کر سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، تو اگر آپ لوگوں کا کوئی کوشچن نہیں ہے تو ہم نیکسٹ جو ہے پرنسپلس کی طرف کنٹینیو کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یعنی کون کون سے ایسے بیسز ہیں، کون کون سے پرنسپلز ہیں جن کو فالو کرتی ہے ایگرو ایکالوجی. یعنی اس کے بیسک پوائنٹس کیا ہیں. اب سب سے پہلے یعنی اس کا ایک پرنسپل ہے ریسائکلنگ. یعنی وہ ہمارے پاس جو نیوٹریئنٹس یا انرجی جو انوائرمنٹ میں ریلیز ہو رہی ہے وہ زیادہ سے زیادہ میکسیمم اس کو یوٹیلائز کرنے کی طرف جاتے ہیں. یعنی ہمارے پاس جو انوائرمنٹ میں ریلیز ہو رہے ہیں، جو ریسورسز انوائرمنٹ میں ریلیز ہو رہے ہیں، اس کو ہم دوبارہ سے لوپ میں لے کر آئیں، ان کو ریسائیکل کریں تاکہ جو فارمنگ پریکٹسز ہیں، جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ میکسیمم ہو سکے. تو ان نیوٹرینٹس اور انرجی کو ریسائکل کریں گے تو آپ کے پاس کیا ہوگا، آپ کے پاس یعنی ایکسٹرنلی یعنی جو آپ انپٹس پرووائڈ کر رہے ہیں، آپ کو جو ایکسٹرنلی کوئی ریسورس واٹر ریسورس ہے یا فرٹیلائزرز آپ کو اپلائی کرنی ہے وہ کم سے کم ہوں گی، رائٹ. تو یہ آپ کے پاس ہے ریسائکلنگ کا پرنسپل. ریسائکلنگ کا پرنسپل کیا ہے کہ آپ اپنی جو ود ان ایک دفعہ نیوٹرینٹس یا انرجی آ گئی ہیں اس کو آپ بار بار یوٹیلائز کریں تاکہ آپ کے پاس جو آؤٹ پٹس ایکسٹرنلی اگر آپ نے کوئی ریسورس انرجی کی فارم میں یا فرٹیلائزر فارم میں یا واٹر کی فارم میں اگر آپ کو کی کراپ کو دینا پڑے وہ کم سے کم ہو. اس کے علاوہ سیکنڈ پرنسپل کیا ہے کہ آپ انٹیگریٹ کریں کراپس کو بھی اور لائف اسٹاک کو بھی. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جو کراپس ہیں یا ایگریکلچر ہے اس ایکو سسٹم میں آپ کے پاس اینیملس بھی آتے ہیں، لائف اسٹاک کیٹلس بھی آتے ہیں، جو اینیمل جنہوں نے گریز کرنا ہوتا ہے، چرتے ہیں جو اینیملز آپ کے پاس کراپس پر، ٹھیک ہے. یعنی جو اپنی فوڈ جو ہے گراسز سے ان کراپ سے حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ جو لائف اسٹاک اینیملز ہیں ان کو انٹیگریٹ کریں، یعنی اس طرح کا سسٹم ڈیولپ کریں جو کہ جس میں آپ کے پاس کراپس بھی اویلیبل ہوں اور اس کی ایک جگہ پر آپ کے پاس جو لائف اسٹاک اینیملز ہیں وہ بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو. تو اس طرح کا سسٹم ایگرو ایکو سسٹم کیا ہے کہ اس میں یہ دونوں ایک ہی ٹائم پر جو ہے وہ ڈیولپ ہوں. یعنی اس میں آپ کے پاس ایک سائڈ پہ وہ پیڈوک جو ہے یعنی ایک ہرڈ آف اینیملز جو ہے لائف اسٹاک اینیملز جو ہیں وہ اویلیبل ہو. اس کے علاوہ آپ کے پاس جو اسپیشیز ہیں وہ ڈائیورسیفائنگ ہوں، جینیٹک ریسورسز جو ہیں وہ اوور ٹائم اور اسپیس اس کی چینج، یعنی کہ وہی ہم نے جو اسٹرپ کراپنگ کی بات کی ہے، اسٹرپ ایگریکلچر پریکٹسز کی بات کی ہیں، یا ہم جو روٹیشنل کراپنگ کی بات کرتے ہیں یا روٹیشنل گریزنگ کی بات کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس جو ہے کہ اس میں ڈائیورسیفائی کرنے کی بات ہے کہ آپ اس میں ایک 6 month آف دا پیریڈ ایئر جو ہے آپ نے ایک اگر کراپ جو ہے اس کو گرو کروایا ہے تو روٹیشنل کو فالو کرتے ہوئے اگلے 6 month جو ہے آپ اس کو دوسری پریکٹسز کو. ایک تو یہ ہے کہ اس سے جو آپ کے پاس سوائل کی جو ایروژن یا لاگنگ سلینٹی ہے یہ پریکٹسز بھی کم ہوتی جائیں گی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ بھی انکریز ہوتی جائے گی. تو یہ ہمارے پاس ہے پرنسپل سیکنڈ. اب تھرڈ پرنسپل کیا ہے کہ اب یہ جو ہمارے پاس ایکو سسٹم ہے یہ بیسیکلی فوکس کرتا ہے ہمارے پاس ایک تو انٹریکشن پہ اور دوسرا پروڈکٹیوٹی پہ. یعنی obviously آپ نے اس سسٹم کو اپلائی کرنا ہے لیکن یہ نہ ہو کہ اس سسٹم کو اپلائی کرنے سے کوئی پروڈکٹیوٹی آپ کی ڈاؤن ہو رہی. یہ اس کا ایک بڑا ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے. ایک تو سسٹینیبلٹی ہو، یعنی آپ کے پاس جو ایشوز ہیں آپ کے سوائل کے یا آپ کے پاس جو ایکو سسٹم کے ان دا فارم آف ایگریکلچر پریکٹس وہ کم سے کم ہو تاکہ سسٹین کرے. وہ سسٹین کرنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جو فیوچر جنریشنز ہیں وہاں پر یہ نہ ہو کہ ان کے لیے یہ لینڈ آپ تو اپنے لیے فار دا ٹائمنگ 10 to 20 ایئرز میں اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں، لیکن جو 20 ایئرس بعد جو جنریشن آنی ہے ان کے لیے تب وہ لینڈ ہی اویلیبل نہ ہو، وہاں پر وہ فرٹائل ہی نہ رہے، وہ ایروژن ہو جائے، وہاں پر فردر جو ہے آپ اس کو کراپنگ کے لیے یوز ہی نہ کر سکیں تو وہ سسٹین نہیں کرے گی. تو یہ ایک کیا ہے کہ آپ نے اس کو انہینس کریں ایگریکلچر سسٹم کو تاکہ اور اس کو جو ہے صرف اپنی انڈیویجول اسپیشیز کی بات نہیں کر رہی، ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو اینیمل وائز اور گرین وائز بھی آپ اس کو یعنی جو ہم نے انٹیگریٹ کی بات کی ہے، انٹیگریشن کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہم اسٹرپ اور روٹیشنل کی بات کریں اس کو فالو کریں، ٹھیک ہے. تو وہ ہمارے پاس کہ آپ نے انڈیویجول یہ نہیں ہے کہ ایک جو آپ کے پاس ایریا ہے وہ فوکس صرف ایک ہی کراپنگ پہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر ہم سسٹینیبلٹی کی فارم میں اور پروڈکٹیوٹی کو دونوں جو پریکٹسز ہیں اس کو اگر ہم جو ہے سائملٹینیسلی ڈسکس کریں پرنسپل، کیونکہ یہی دو پرنسپل ہیں سسٹینیبلٹی اور پروڈکٹیوٹی کے، ٹھیک ہے. تو ان ہم جو اس کو دیکھتے ہوئے اگر میں اس کو سلائڈ شو میں کروں تو ایکس ایکسس پر جو ہے آپ کے پاس یہاں پر ہے سسٹینیبلٹی کے اور فیکٹر ہے، اور جو وائی ایکسس پر آپ لوگوں کا پروڈکٹیوٹی فیکٹر ہے.
اب جہاں پر جیسے جیسے آپ لوگ رائٹ سائڈ پہ جا رہے ہیں تو وہ بتا رہا ہے کہ اس طرح یہ پریکٹسز فالو کریں گے تو یہ آپ کے پاس ہیں سسٹینیبل پریکٹسز ہیں جیسے یہ، ٹھیک ہے. تو یعنی یہ آپ کو ٹورڈ سسٹینیبل ایگریکلچر پریکٹسز کی طرف لے کر جائے گا، اور جیسے ہی آپ اس طرف آتے جا رہے ہیں وہ انسسٹینیبل پریکٹسز کی طرف لے کر جائے گا. اسی طرح یہ ہائی پروڈکٹیوٹی کی طرف لے کر جائے گا اور لو پروڈکٹیوٹی کی طرف لے کر جائے گا. اب اس نے کہا کہ یہ والی جو پریکٹسز ہیں یہ سب سے زیادہ فالو کی جاتی ہیں جو کہ کنونشنل ہیں، اور پروڈکٹیوٹی سسٹم ہے جو کہ بڑا کنونشن ہے جس میں کوئی بھی انجینئرنگ جو نالج ہے یا جو فارمنگ پریکٹسز ہیں اس کو فالو نہیں کیا جاتا، وہ زیادہ تر ابھی فالو کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوگا اس سسٹم میں اگر آپ کنونشنل سسٹم کو فالو کرتے ہیں تو آپ کے پاس وہ ایک تو انسسٹینیبل ہوگا، دوسرا یعنی اس طرح کے ایشوز کریٹ ہوں گے، اور لو پروڈکٹیوٹی ہوگی، یعنی وہ آپ کے پاس اتنا پروڈکٹیو سسٹم نہیں ہوگا. لیکن جیسے جیسے آپ اب سسٹم ٹورڈ آپ رائٹ سائڈ کی طرف جائیں گے، یعنی اگر آپ بیسٹ مینجمنٹ پریکٹسز کی طرف جا رہے ہیں، سوائل کنزرویشن پریکٹسز کی طرف جا رہے ہیں. سوائل کنزرویشن پریکٹس جب ہم لاسٹ ٹائم پڑھ چکے ہیں، انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، یعنی کہ آپ جو پیسٹ کنٹرول میتھڈز ہیں وہ بھی اپلائی کیے جائیں، اور ریڈکشن آف کیمیکل انپٹس، یعنی جو فرٹیلائزرز جو آپ باہر سے اپلائی کریں وہ کم سے کم ہو. یہ اب کس طرح ہو سکتا ہے کہ ڈیکمپوزیشن اب آپ کی سوائلز کی جو ہے ڈیکمپوزر جو ہیں وہ اگر اچھی طرح آپ کی ایکو سسٹم میں اویلیبل ہے تو آپ کو باہر سے کم جو ہے اتنے کیمیکلز جو ہیں وہ ایڈ، یا پھر آپ جو کمپوسٹ ہے وہ آپ کا گرین کمپوسٹ اور گرین فرٹیلائزر جو آپ ایڈ کریں. تو کیا ہوگا کہ یہ پریکٹسز سے کیا ہو رہا ہے آپ کے پاس انچارج جو پریکٹسز ہیں کہ اس سے آپ اگر موو کر جائیں ان سسٹینیبل پریکٹسز کی طرف، اڈاپٹنگ دیز پریکٹسز. ٹھیک ہے، یعنی آپ ایک کنونشنل میتھڈ کو فورگو کریں اور ان 4 پریکٹسز کو آپ اپلائی کریں تو آپ ٹورڈ سسٹینیبل ٹرانزیشن کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ٹرانزیشن فیز ہے جس میں اب یہ یلو یہ بتا رہا ہے کہ اب یہ جو ہے آپ ٹرانزیشن فیز کی طرف ہیں. ٹھیک ہے، ابھی سٹارٹ نہیں ہوا آپ لوگوں کے پاس. ایک جو گرین ہے یہ آپ کے پاس ایگرو ایکو سسٹم کی اس میں آ جائے گا کریکٹرسٹکس میں. لیکن یہ پوائنٹ ہے، یہ بھی ہے کہ ابھی آپ نے فلی اس کو اپلائی نہیں کیا، ابھی یہ اس کو لیں گے تو یہ ٹرانزیشن فیز ہے جس میں آپ ابھی تیاری کر رہے ہیں سسٹینیبلٹی کی طرف جانے کی. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوگا، یہ اب آپ نے اس کے علاوہ لو ان پٹ سسٹم ہے، یعنی آپ کے پاس جو باہر سے ہم یعنی جو ہمارا ہے کہ ریسائکلنگ کا جو پرنسپل ہے اس کو آپ لوگ فلفل کریں گے. تو آپ کے پاس جو پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ اب آپ نے ریسائکلنگ کو جو ہے کم سے کم یعنی ریسائکل کو کریں گے تو آپ کے باہر سے پھر آپ کو ان پٹ کم دینا پڑے گا، تو یہ اس کو اپلائی کر رہا ہے. سیکنڈ یہ جو پوائنٹ ہے وہ کیا بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس ان پٹ سسٹم جو ہے وہ باہر سے کم آپ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اب آپ کے پاس پھر کیا ہوگا، اگر آپ نے فلی اپنی جو ایگریکلچر پریکٹسز کو اپنے انجینئرنگ وے میں آپ نے اپلائی کرنا ہے تو اس میں کیا ہوگا، سبسٹیٹیوشن آف ایکسٹرنل انپٹس ود بایولوجیکل پروسیسز اور ڈائیورسفیکیشن. یعنی آپ نے جو اس کو ایکسٹرنل انپٹ اگر اپلائی بھی کر رہے ہیں تو اس کو بایولوجیکل پروسیسز کی فارم میں اس کی ڈائیورسفائی کریں. ٹھیک ہے، یعنی ڈفرنٹ میتھڈ لائیں بایولوجیکل پروسیسز کی فارم میں، تو جس کو جو ہے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. ڈائیورسفائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک چیز انٹروڈیوس کروائی ہے، پھر سیکنڈ میتھڈ انٹروڈیوس کروائیں، پھر تھرڈ میتھڈ انٹروڈیوس کروائیں. تو یہ ٹیکنالوجیز چینج کرتے جائیں، پریکٹسز کو چینج کرتے جائیں تو یہ آپ ڈائیورسفائی کریں. ٹھیک ہے، ڈائیورس جو ہے آگے ہمیں بھی ایلیمنٹس دیکھنے کی ایلیمنٹس دیکھنے وہ کون سے ہیں، تو ان میں ایک جو ہے وہ ڈائیورسٹی کا جو فرسٹ ہے وہ آپ کے پاس ڈائیورسٹی کا ایلیمنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ اسٹیٹ سپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اب آپ کے پاس جو ہے تھوڑی جو آپ کی گورنمنٹ ہے اس کو بھی سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس طرح کے آپ کو لیوریجز دے، آپ فارمرس کو سپورٹ کرے جس سے جو ہے وہ ایزیلی جو ہے ان پریکٹسز کی طرف جا سکے. اس کے علاوہ انڈیجینئس ٹریڈیشنل سسٹمس، اس نے کہا ہے ایک تو یہ کہ آپ نے جو ان پریکٹسز جو انجینئر پریکٹسز ہیں ان کو تو آپ اپلائی کر رہے ہیں. سیکنڈ یہ ہے کہ اگر انڈیجینئس یا جو ٹریڈیشنل نالج فارم میں اس فارم میں بات ہو رہی ہے کہ جو لوکل یا ٹریڈیشنل انڈیجینئس نالج یعنی وہ بہت زیادہ جو ڈیولپڈ نالج ہے یا انڈرسٹینڈنگ ہے یا اسکلز ہیں جو کہ انٹریکشن کے بعد، یعنی اب جو لوکل نالج ایک تو یہ ہے نا کہ بالکل ہی زیرو جو کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی کو کرے، لیکن جو دیکھا ہے کہ کچھ پریکٹسز جو لوکل پریکٹسز ہوتی ہیں وہ بھی ود پیسج آف ٹائم ہسٹری کے ساتھ اس میں بہت زیادہ ڈائیورسیفیکیشن آتی ہے، اس میں بہت زیادہ جو ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ ایک انوویشن آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی آپ نالج کو بھی اس پر اپلائی کر سکتے ہیں جس میں آپ اپنی جو انڈیجینئس ٹریڈیشنل سسٹمز ہیں نالج ہیں اس میں تھوڑا سا ماڈیفیکیشن کر کے اسٹیٹ جب اس کو سپورٹ کریں اس کو وزڈم یعنی
یہ بالکل وہ ہے کہ آپ کی جو پریکٹسز، یہ بیسیکلی انڈیجینس نالج کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے کہ یعنی انٹریکشن کے ساتھ آپ کے پاس جب ایک گروپ آف پیپل جو ہیں اپنی پریکٹسز کو، اپنی جو امپلیمنٹیشن اسٹریٹجیز ہیں ان کو ڈسکس کریں اور کہیں کہ بھائی میں نے یہ والا میتھڈ یوز کیا تھا، یہ والا جو پروسیجر ہے یہ زیادہ اچھا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی ود دا پیسیج آف ٹائم، ہسٹری کے انٹریکشن کے ساتھ جو ڈیولپ میتھڈ ہوتے ہیں اس کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں ود دا ہیلپ آف دا اسٹیٹ. یعنی وہ ایک پورا ایک اسٹیٹ لیول پہ بات ہوتی ہے کہ یہ جو ہے اس کو آپ اپلائی کریں تو یہ آپ اس کو زیادہ ایزیلی جو ہے آپ ایگرو ایکالوجی سسٹم کو جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. تو ابھی سے پھر آپ جو ہے ایک سسٹینیبل سسٹم جو ہے اس کو اچیو کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اب آپ کے پاس جو ہے انہی جو آپ کہہ لیں ایلیمنٹس یا پرنسپلز ہیں ان کو ڈفرینٹ لیولز میں بتایا گیا کہ آپ اس کو ون بائی ون کس طرح سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. سب سے پہلے اگر آپ لیول 1 کی بات کریں تو یہ بیسیکلی آپ کے پاس لیول 1 میں کیا آ رہا ہے کہ آپ نے ایفیشینسی ان پٹ یا آپ نے جو کاسٹ ہے اس کو آپ نے کم سے کم کرنا ہے, ٹھیک ہے. یعنی لیول 1 میں سب سے پہلے آپ نے پروڈکٹیوٹی ان پٹ بڑھانے کے ساتھ ساتھ تاکہ آپ کی جو کاسٹ ہے اس کو آپ کم سے کم کریں. جو انوائرمنٹل اگر ڈیمیج اگر آپ کی کوئی کراپ ہے, اگر آپ صرف ریسورسز کو سب سے زیادہ یوٹیلائز کر رہے ہیں تو آپ اس کو کم سے کم کرنے کی طرف جائیں, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس لیول 1 ہے. لیول 1 میں ایگرو ایکولوجی پرنسپلس کو یا ایلیمنٹس کو اپلائی کریں تو اس میں لیول 1 کیا ہے کہ آپ نے اس کی جو ایفیشنسی ہے اس کو بڑھائیں, پروڈکٹیوٹی کو بڑھائیں, لیکن جو کاسٹ ہے اس کو کم سے کم کریں, جو انوائرمنٹل ڈیمیج ہے, ڈیگریڈیشن ہے, اس کو کم سے کم کریں. لیول 2 میں آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ نے سبسٹیٹیوٹ کرنا ہے کنونشنل انپٹس کو اور پریکٹسز کو ود ایگرو ایکالوجی آلٹرنیٹیوز, ٹھیک ہے. جو اس طرح کی پریکٹسز ہیں, ایگرو ایکالوجی پریکٹسز ہیں, آلٹرنیٹیوز ہیں, اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کون کون سی ایگرو ایکالوجی پریکٹسز ہیں جس سے آپ سسٹینیبل سسٹم جو ہے اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو اس سے آپ ایگرو ایکالوجی پریکٹسز یا آلٹرنیٹیوز اس پر اپلائی کریں. اس کے بعد اب آپ تھرڈ میں پورا کا پورا ری ڈیزائن کریں ایگرو ایکو سسٹم, جس میں اب آپ کے پاس ابھی ہم ایگزامپل ایک دیکھیں گے جس میں اب آپ کے پاس ایگرو ایکو سسٹم ڈیزائن میں کراپ ٹریز, ادھر جو اگر کوئی اینیمل ہیں, ادھر کوئی اس طرح کے آپ کے پاس فلاورز ہیں جس کے اندر نیکٹر پریزنٹ ہے, جس کے اندر ہنی بیز یا کوئی اس طرح کے جو برڈز ہیں جو کہ ان جو پولن سے پر یا ان نیکٹرز پہ فیڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ ڈیزائن پورا ایگرو ایکو سسٹم کو ری ڈیزائن کرنا اس کے اندر انکلوڈ ہوگا. پھر لیول 4 یا لیول 5 جو ہے وہ پورا جو ہے ایک آپ کہہ لیں کہ یہ ٹرانسفارمیشنل لیول ہے یا فوڈ سسٹم کا لیول ہے, پورا آپ چینج کرنے کی طرف اس کو جائیں گے. یہ جو 3 لیول ہیں یہ ایک انکریمنٹل لیول ہے, یعنی یہ ایک اسٹارٹنگ لیول ہے جس کو آپ بڑے ایزیلی کر سکتے ہیں. پھر اوپر والا یہ پورا کا پورا ایک ٹرانسفارم کرنے کی طرف ایک پورا فوڈ سسٹم آپ جو ہے اس کو ری ڈیزائن کرنے کی طرف جاتے ہیں. لیول 4 جو ہے اس میں کیا آتا ہے, یہ ہے کہ آپ نے ریکنیکٹ کنزیومرز اینڈ پروڈیوسرز تھرو دا ڈیولپمنٹ آف آلٹرنیٹیو فوڈ نیٹورک. جب آپ نے ری ڈیزائن کر دیا نا ایکو سسٹم, جیسے میں بتا رہی ہوں کہ وہ نیکٹرز اور پالنز اور فلاورز اور ٹریز جن کے اوپر وہ برڈز یا کوئی انسیکٹس جو ہیں ان کے اوپر وہ کرتے ہیں, تو obviously یعنی اب آپ کیا کر رہے ہیں, وہ جو کنزیومرز جو ان پروڈیوسرز پہ فیڈ کرتے ہیں اب آپ ان کو بھی اب آپ کو ریکنیکٹ کرنا ہے ان نیٹورک کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو وہ پورا کا پورا ٹرانسفارمیشنل ایک میتھڈ میں آئے گا آپ لوگوں کے پاس, جس میں آپ نے اس کو بھی ٹوٹلی چینج کرے. نیکسٹ جو لیول 5 ہے اس میں کیا آ رہا ہے کہ آپ نے بالکل بلڈ کرنا ہے ایک نیو گلوبل فوڈ سسٹم بیسڈ آن پارٹیسپیشن, لوکلنیس, فیئرنیس اینڈ جسٹس کے. جب آپ کے پاس پورا اپنی سسٹم ڈیولپ کر لیا, اب آپ دیکھیں گے کہ جو کیا ان پٹ آ رہی ہے ہر ایک سسٹم کی طرف, ٹھیک ہے. زیادہ تر جو ہے آپ لیول 3 تک رہتے ہیں. اب اس کو جو پرنسپلس کی بجائے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک میتھڈ ہے, میتھڈالوجی کہہ سکتے ہیں کہ 1 بائی 1 آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ جو لیولز ہیں یہ بیسیکلی جو میتھڈالوجی ہے کہ آپ کس طرح سے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اپنی جو ایگرو ایکالوجی پریکٹسز ہے. تو اس طرح سے میتھڈز ہیں 1 بائی 1 لیول کی فارم میں آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. یہ ساتھ جو آپ ایک دیکھ رہے ہیں سائیکلک فارم ہے, یہ بیسیکلی اس کے کی ایلیمنٹس ہیں جس کو بھی آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ آپ کو ڈفرینٹ ملیں گے لیکن میں نے جو ہے اگر آپ دیکھیں تو ڈفرینٹ ہوں گے ہر جگہ پہ, تو بہت ہی امپورٹنٹ جو ایلیمنٹس ہیں اس کو میں نے انکلوڈ کر دیا ہے. تو یہ جو ایلیمنٹس ہیں یہ بیسیکلی آپ کے پاس ایک گائیڈ ہے آپ کے پاس پالیسی میکرس کے لیے, پریکٹیشنرس کے لیے, اسٹیک ہولڈرس کے لیے. اب اس میں یعنی کہ وہ پلان کریں, مینیج کریں, ایگرو ایکالوجی جو ٹرانزیشنز ہیں, جو انوویشنز ہیں, ان کو اپلائی کریں.
تو سب سے پہلے اس میں جو ہمارے پاس کی ایلیمنٹ ہے وہ ہے ڈائیورسٹی کا. یعنی آپ کے پاس جو ایگرو ایکالوجی جو ٹرانزیشن ہے آپ اس کو اپلائی کریں تو وہ ڈائیورسٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ڈائیورسٹی کس فارم میں ہونی چاہیے کہ وہ ایک تو انشور کرے کہ فوڈ سیکیورٹی ہو, جو آپ کی نیوٹریشنل ویلیوز ہیں وہ بھی فلفل ہو. یہ نہ ہو کہ آپ ڈائیورسٹی کرنے کی طرف تو جا رہے ہیں, اگر آپ انوویشن تو کرنے جا رہے ہیں لیکن پھر آپ کی جو اس ایریا کی جو نیوٹریشنل یا سیکیورٹی ہے وہ پروٹیکٹ نہیں ہو رہی. فوڈ سیکیورٹی سے مراد یہ کہ آپ 2-3 طرح کی کراپس تو اگا رہے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ 2-3 طرح کی کراپس اگانے سے اس میں جو ایک کراپ ہے اس کی جو یوٹیلائزیشن ہے وہ زیادہ ہو, لیکن دوسری کراپ کی یوٹیلائزیشن زیادہ نہ ہو. تو آپ دوسری طرح کی جو کراپ ہے اس کو تو اگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اگر آپ یاد کریں لاسٹ ہم نے لیکچر میں روٹیشنل جو کراپنگ ہے اس کو دیکھا تھا, تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اس کو بات کریں اسٹرپ, ہم نے جو کراپنگ دیکھی تھی اس میں دیکھا تھا کہ ہم نے 2 طرح کی ایٹ اے ٹائم اگ رہی ہیں, گرو کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں جو ایک طرح کی کراپ ہے جو کراپ 1 ہے ہو سکتا ہے اس کی یوٹیلائزیشن اس کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے. ٹھیک ہے, جیسے اگر گندم ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ وہ اگا رہے ہیں تو اس کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو مکئی. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہمارے پاس اس طرح کی بات کرنی ہے کہ فوڈ سیکیورٹی ہونی چاہیے. آپ اپلائی تو کر رہے ہیں لیکن ڈائیورسٹی کے ساتھ ساتھ یہ نہ ہو کہ ایک کراپ جو اس کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے اس کی جو پروڈکٹیوٹی اوور آل کم ہو جائے, وہ جو ڈیمانڈ ہے اس کی ہائی ڈیمانڈ ہے اس کی ڈیمانڈ ہی فلفل نہ ہو. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے پریکٹسز کو اپلائی کرتے ہوئے آپ نے فوڈ سیکیورٹی یا نیوٹریشن ہے اس کو جو ہے ذہن میں رکھنا ہے. اس کے علاوہ جو نیکسٹ آپ کے پاس ایلیمنٹ ہے وہ ہمارے پاس ایلیمنٹ ہے ایلیمنٹ آف کو کریشن اینڈ شیئرنگ آف نالج. یعنی اب یہ جو نالج آپ نے شیئر کرنی ہے یہ اب آپ کے پاس, جیسے ہم نے بات کی کہ جو ٹریڈیشنل انڈیجینئس نالج ہے یا جو انجینئرڈ نالج ہے, اب ان کا آپ ایک کو کریشن یا شیئرنگ کر سکتے ہیں یا ان کا ایک دونوں کو اپلائی کر سکتے ہیں ایٹ اے ٹائم. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کے پاس کیا ہوگا کہ جو بیٹر ریزلٹس ہیں وہ آپ لوگ اچیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں ٹوٹلی آپ انجینئر جو میتھڈز ہیں یا ایگرو ایکالوجی کی پریکٹسز ہیں اس کا آپ کیوں نہیں اپلائی کر سکتے, کیونکہ اب آپ جیسے ہمیں پتا تھا کہ جو اسمال فارمرز ہوتے ہیں اوبویسلی ان کا جو ایشوز ہوتے ہیں بجٹ وائز فائنینشیل وائز وہ کمزور ہوتے ہیں, تو وہ انجینئرڈ میتھڈس کو پریکٹسز کو ٹیکنالوجیز کو اپلائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو اس لیے وہ دونوں کو اگر ایٹ اے ٹائم اپلائی کریں انڈیجینئس لوکل نالج کو اور ود انجینئرڈ میتھڈ یا ایگریکلچر پریکٹسز ایگرو ایکالوجی پریکٹسز, تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ اپنی جو پروڈکٹیوٹی ہے اس کو انکریز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جب آپ ان کو اپلائی کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو لوکل چیلنجز ہیں وہی ایروژن اور اس طرح کی جو پریکٹسز ہیں اس کے جو چیلنج ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ اس کو اچھی طرح سے ٹیکل ڈاؤن کر سکتے ہیں, ان کو کم سے کم آپ لے کر جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا تھرو پارٹیسپیٹری پروسیجر, یعنی اس نے کہا ہے کہ آپ کے پاس ایگریکلچر انوویشنس کریں کیونکہ وہ آپ کے پاس جو لوکل چیلنجز ہے اس کو وہ سالو کر سکتے ہیں. کیسے کر سکتے ہیں؟ تھرو پارٹیسپیٹری پروسیسز. پارٹیسپیٹری پروسیسز ہوتے ہیں جو ایک اسپیسیفک میتھڈز ہوتے ہیں امپلائڈ کیے جاتے ہیں جنہیں کہ جسے آپ اپنی جو پارٹیسپیشن تمام میتھڈس کی اپلائی کریں. ٹھیک ہے, جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ دونوں میتھڈس کو اپلائی کریں, تو وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک تمام جو انوالو ہیں فارمرز یا اسٹیک ہولڈرز انوالو ہیں وہ ڈسکشن کرتے ہیں اور پھر ایک ڈیسیجن نکالیں ایک آؤٹ پٹ میں کہ بھئی یہ پروسیجر جو ہے یہ میتھڈ جو ہے اگر لوکل بھی میتھڈ انڈیجینس ٹریڈیشنل میتھڈ بھی اپلائی کرنا ہے تو اس فارم میں اپلائی کریں, تو وہ آپ کے پاس جو ہے وہ بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. تو یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے پارٹیسپیٹری پروسیسز, جس میں تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں یا پارٹیسپینٹس ہیں ان کی ڈسکشن اس میں انوالو ہوتی ہے. تھرڈ جو ہمارے پاس انکلوڈ ہے ایلیمنٹ ہے وہ ہے سائنرجی. سائنرجی جو ہے وہ بیسیکلی ہمارے پاس ہوتا ہے جو انٹریکشن یا کوپریشن ہوتی ہے ٹو اور مور جو آرگنائزیشنز یا گروپ آف پیپل ہیں ان کی ٹو پروڈیوس اے کمبائنڈ افیکٹ جو کہ آپ کے پاس ایک سیپریٹ افیکٹ سے زیادہ ہو. یعنی سائنرجی بیسیکلی ہمارے پاس افیکٹ آف 2 to 3 میتھڈز ہیں جو آپ اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کا پھر آپ آؤٹ پٹ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ انڈیویجولی ایک میتھڈ اپلائی کر رہے ہیں اس کا ایک اتنا اچھا رزلٹ نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو اگر آپ 2 سے 3 میتھڈز اپلائی کرتے ہیں. اس میں جیسے اب ان سے اگر دیکھیں ان نے سائنرجی میں یہ جو پکچر ہے اس کو دیکھیں تو یہ دیکھیں اس نے کہا ہے سائنرجی میں ڈائیورسٹی بھی اور کو کریشن بھی اگر آپ ایٹ اے ٹائم اس کو اپلائی کریں
تو یہ جو آپ کے پاس انہینس کرے گا آپ کے پاس اوور آل جو فوڈ سسٹمز ہیں، پروڈکشن بھی اور ملٹیپل ایکو سسٹم سروسز کو، یعنی ڈائیورسٹی اور جب کو کریشن دونوں کو آپ سائنرجی کے مطابق لے کر چلیں گے تو وہ دونوں کو جب آپ نے ملاپ کر دیا، اس کی انٹریکشن انٹر لنکیج ہوئی ہے، اس سے کیا ہوگا آپ کے پاس جو ملٹیپل ایکو سسٹم سروسز ہیں اس کو آپ ایزیلی اپلائی کر سکتے ہیں. نیکسٹ جو ایلیمنٹ ہے وہ ایفیشنسی کا. ایفیشنسی اوبیسلی اس سے انکریز ہوگی. ٹھیک ہے، جب بھی آپ ڈائیورسٹی، اب یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ڈائیورسٹی، کو کریشن اور سائنرجی تینوں کا جو ہے وہ کنیکشن ایفیشنسی کے ساتھ، یعنی ڈائیورسٹی بھی ایفیشنسی کو انکریز کرے گی اور لیس جو ایکسٹرنل ریسورسز ہے اس کو یوٹیلائز کرے گی. اوبیسلی جب آپ سائنرجی اور کو کریشن بھی یوز کریں گے تو جو آپ کے پاس لیس ایکسٹرنل سورسز کو یوز کرتے ہوئے جو پروڈکٹیوٹی ہے اس میں انوویشن آئے گی، کیونکہ آپ کی انٹیگریٹڈ جو اپروچز ہیں ان کو یوز کر رہے ہیں. اسی طرح جو ریسائکلنگ ہے جو ہمارے پاس امپورٹنٹ پیرامیٹر ہے، جب آپ اس کو اپلائی کریں گے، کیونکہ ہم نے ود ان کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس جو انرجی یا نیوٹرینٹس ہیں اس کو یوٹیلائز کریں تاکہ ہمارے پاس جو ایگریکلچر پروڈکشن ہے اس میں جو اکنامک پوائنٹ آف ویو سے جو ہے یا انوائرمنٹل کاسٹ ہے وہ کم سے کم ہو سکے. انوائرمنٹل کاسٹ کس طرح سے کہ اگر آپ کوئی بھی انرجی کا ریسورس یا کچھ بھی واٹر ریسورس یا منرل ریسورس باہر سے لیتے ہیں، ایکسٹرنلی لیتے ہیں، تو obviously وہ انوائرمنٹل کاسٹ کہلائے گی، یعنی وہ آپ کا جو آس پاس کا انوائرمنٹ ہے وہ اس کو پے کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے پاس کہلاتی ہے انوائرمنٹل کاسٹ. ایک ہوتا ہے نا فائنینشیل کاسٹ اکانومی کی فارم میں جو ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، جو مارکیٹ ویلیو میں جب آپ کی پروڈکٹ جائے گی تو کیونکہ پھر جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو سپلائی اور ڈیمانڈ تھی اور جو ان پٹ اور آؤٹ پٹ میں جو آپ نے فائنینسز لگائے ہیں، تو جب آپ اوور آل دیکھتے ہیں تو پھر وہ پروفٹ کی فارم میں یا لاس کی فارم میں آپ دیکھتے ہیں تو وہ لوور اکنامک ہوگی آپ کے پاس. لیکن انوائرمنٹل کی فارم میں کہ آپ اس کے ریسورسز کو کتنا یوٹیلائز کریں وہ اس کی انوائرمنٹل کاسٹ کہلائے گی. نیکسٹ جو سکس ایلیمنٹ ہے وہ ریزیلینس. ریزیلینس ہمارے پاس کہلاتا ہے کہ آپ کوئی بھی جو چیز ہے اس کو یوز کر رہے ہیں تو وہ کتنی ٹفنس، اس میں فلیکسیبلٹی، یعنی وہ کوئکلی جو ہے وہ ریکور کر جائے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک جو ہمارے پاس ایگریکلچر جو سسٹم ہو اس کو ریزیلینٹ ہونا چاہیے. یعنی ریزیلینٹ سے مراد کیا ہے کہ اگر آپ نے، جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایگریکلچر جو پریکٹسز ہوتی ہیں وہ ریزیلینٹ ہوتی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم جو بتا رہے ہیں کہ اپنی اسٹرپ کراپنگ یا روٹیشنل جو ہم کہہ رہے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ ایک دفعہ ایک کراپ اگاتے ہیں تو نیکسٹ ٹائم وہ دوسری کے لیے فیوریبل ہوتا ہے، تو وہ تھرڈ ٹائم وہی جو پہلی کراپ ہے وہ دوبارہ سے آپ اس کو گرو کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ریزیلینس ہوتی ہے اس ایگریکلچر سسٹم کی. اس کے علاوہ ہیومن اینڈ سوشل ویلیوز، یعنی اس سسٹم میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہیومن یا سوشل ویلیوز کس لحاظ سے کہ وہ آپ کی پروٹیکٹ کریں اور امپروو کریں آپ کے پاس جو رورل لائیولیہوڈ ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو فارمنگ ہے وہ زیادہ تر جو ایگریکلچر پریکٹسز ہیں یا وہ زیادہ تر جو لینڈ ہے وہ ہمارے پاس رورل ایریاز میں ہوتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس جو پور فارمرز ہیں ان کا جو سوسائٹی میں ان کی جو لائیولیہوڈ ہے، ان کی جو لیونگ کے اسٹینڈرڈز ہیں اس کو ہم انہینس کریں. ٹھیک ہے، تو یہ جو پریکٹسز ہیں یہ اس کا جو اکانومی ہے، جو اس کو اس کا کیپٹل کاسٹ ہے جو فارمر نے لگانی ہے اس کو کم سے کم کرے گی، اور جو اس کا جو آؤٹ پٹ ہے جو اس کی جو اس کا فائنینشیل جو آؤٹ پٹ میں اس کو ملے وہ اس کو زیادہ ملنی چاہیے. ٹھیک ہے، اور یعنی جب وہ مارکیٹ میں جا کے سیل آؤٹ کرے اپنی فصل کو، اپنی کراپ کو، تو اس کو زیادہ مارجن ملنا چاہیے، زیادہ اس کو اچھا بینیفٹ ملنا چاہیے. تو یہ ایگرو ایکالوجی جو ہے اس کو فوکس کرتی ہے، کیونکہ جب آپ یہ فوکس کرتے ہیں کہ اگر آپ کا ان پٹ کم ہو، ان پٹ میں جو کاسٹ ہے وہ کم لگے گی، تو آبویسلی جو آؤٹ پٹ میں آپ کی جو اس کو جو فائنینسز ہیں اس کو زیادہ اچھے ملیں گے، کیونکہ اس کی جو ہے وہ بچت اس نے، آپ کہہ لیں کہ اس نے اچھی کی ہے. تو اس چیز کو جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے. نیکسٹ آپ کے پاس جو ہے وہ ہے کلچر اور فوڈ ٹریڈیشنز. جو ہمارے پاس کلچر یا فوڈ ٹریڈیشنز ہیں، جب آپ ایک جیسے لاسٹ جو ہمارا پوائنٹ ہے ہیومن اینڈ سوشل ویلیوز کو آپ پروٹیکٹ کر رہے ہیں، تو اوبویسلی وہ کلچر اور فوڈ ٹریڈیشنز کو بھی فلفل کرے گا. فوڈ ٹریڈیشنز کیا ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک خاص جو ہے ڈائٹ یا ہماری نیوٹریشنل ایک ایریا کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس لحاظ سے بات ہو رہی ہے کہ نیوٹریشنل ویلیوز کو جب وہ فلفل کرے، آپ کی ڈائٹ کو فلفل کرے، تو وہ اس کلچر یا اس جگہ کی جو فوڈ کی ریکوائرمنٹس ہے اس کو فلفل کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو اربن ایریاز ہیں ان کا جو جس طرح کی وہ فوڈ کو یوز کرتے ہیں وہ ایک الگ طرح کے ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے اگر آپ یوز کریں جیسے گاؤں میں مکئی کی روٹی یا باجرے کی روٹی، وہ طرح یعنی اس طرح کی پریکٹسز وہ اس کو زیادہ یوز کرتے ہوں گے، لیکن شہروں میں اربن ایریاز میں یہ رجحان کم ہے.
ٹھیک ہے. تو وہ فوڈ ٹریڈیشنز یا اس کلچر کو وہ فلفل کرتے ہیں کہ جس ایریا میں جو ہے جس طرح کی ریکوائرمنٹ ہے اسی طرح کی فلو ہو اوور آل. سو اگر آپ اس کو دیکھیں اس پکچر میں، یہ صرف بتایا گیا، یہ جو سائڈ پہ پکچرز ہیں یہ بتا رہا ہے کہ کس طرح سے وہ انٹر لنک ہے آپس میں. ٹھیک ہے. تو اس میں ہمارے پاس جو ہے ریسائکلنگ اور ایفیشنسی کا آپ دیکھیں کہ بڑا کلوزلی وہ ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا صرف اسی سے کنیکشن ہے کہ ریسائکلنگ آپ کریں گے تو وہ جو ایفیشنسی ہے وہ انکریز ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو کلچر اینڈ فوڈ ٹریڈیشنز اینڈ ہیومن، ان کا آپس میں ڈائریکٹ دیکھیں آپ اس کانٹیکٹ ہے. اور اسی طرح کو کریشن اینڈ شیئرنگ آف نالج کا بھی، اور ود ہیومن اینڈ سوشل ویلیوز اینڈ کلچر اینڈ فوڈ ٹریڈیشنز. اس کو جو ہے نیکسٹ نمبر 9 جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے رسپانسبل گورننس. یعنی جو آپ کے پاس ہم بات کریں کہ اسٹیٹ سپورٹ کرے اور جو اس طرح کے فارمرز اس طرح کی پریکٹسز ہیں ان کو سبسڈیز دے، تو وہ کیا ہوگا کہ پروڈکٹیوٹی انکریز کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہمارا فارمر ہے اس کی جو فائنینشیل کنڈیشن ہے وہ بھی انکریز کرے گی. ٹھیک ہے. یعنی اس طرح کی سسٹینیبل فوڈ اور ایگریکلچر جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو رسپانسبلٹی ہے، وہ صرف فارمرز کی نہیں ہے بلکہ اس گورنمنٹ کی بھی ہے، اس اسٹیٹ کی بھی ہے، تاکہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح کی پریکٹسز کو سپورٹ کرے. سبسڈی دینے کا مراد یہ ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے نا وہ کہتی ہے کہ اس کا جو سپوز آپ کا 100% کسی چیز پر خرچہ آ رہا ہے نا، وہ کہتی ہے کہ اس میں سے 20% جو ہے وہ ہم آپ کو پے کریں گے. ٹھیک ہے. وہ اب آپ اس پہ ٹیکس نہیں لگاتی، یا اس پہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ زرعی زمین پہ ٹیکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح کی سبسڈیز دے، یعنی بینیفٹس دے ان فارمرز کو، تاکہ وہ ان سسٹینیبل پریکٹسز کو امپلیمنٹ کر سکیں، ان ایگرو ایکالوجی پریکٹسز کو امپلیمنٹ کریں. وہ کہے کہ جو اس پریکٹسز کو امپلیمنٹ کرے گا تو ہم اس کو جو ہے فائدہ پہنچائیں گے، یا ہم اس کو یہ سبسڈی دیں گے، اس کو ٹیکس معاف کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے جس سے پھر آپ کے پاس لوکل، نیشنل یا گلوبل لیول پر اس کو جب آپ اپلائی کریں گے، رسپانسبلٹی گورننس جو ہے، گورنمنٹ جو ہے اس کو اپنی رسپانسبلٹی سمجھے گی، تو وہ ایک اوور آل جو ہے وہ بیٹرمنٹ آئے گی. کیونکہ یہ صرف فارمرز کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ وہ سب اس کو اپلائی کریں، گورنمنٹ لیول پر بھی جو ہے وہ ان کی آئے گی. کیونکہ اوور آل اپنی جو کنٹری ہے یا نیشنل لوکل لیول پر آپ نے جو اپنے انوائرمنٹ کو سیو کرنا ہے، ایکالوجی کو محفوظ کرنا ہے، اس میں وہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ گورنمنٹ کے اوپر آتی ہے. سرکولر اینڈ سالیڈیرٹی اکانومی. سرکولر یا سالیڈیرٹی اکانومی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ریکنیکٹ کریں آپ ہر چیز کو، اپنے جو پروڈیوسرز ہیں، کنزیومرز ہیں، اس کے ساتھ. اب یہ پروڈیوسرز اور کنزیومرز جو ہیں یہ صرف جانور یا پودوں کی سینس میں بات نہیں ہو رہی، یہ انسان، یہ جو ہم پروڈیوسرز، فارمرز یا پروڈیوسرز اور کنزیومرز، باقی سارے جو انسان ہیومن بینگز ہیں جو اس کی فصلوں کو کنزیوم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ بھی کنزیومرز ہیں، ہم بھی کنزیومرز ہیں. جو ہم جو فارمنگ جو پریکٹسز کے نتیجے میں جو پھل یا ویجیٹیبلز گرو کر رہی ہیں تو ہم کنزیومرز ہیں ان کے. ٹھیک ہے. تو اس کو جو اچھی طرح یعنی اس کو کنیکٹ کریں، ریکنیکٹ کرنے سے مراد یہ کہ ایزیلی اویلیبل ہو. ٹھیک ہے. اگر آپ ایک جگہ پہ 2 سے 3 طرح کی فصلیں اگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس ایریا میں جو ہے ان کی یوٹیلائزیشن ہی نہیں ہے، تو وہ کنیکٹ نہیں کر رہی آپ کے کنزیومر کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو وہ اس پروڈیوسر اور کنزیومر کی جو ہے وہ کنیکشن ہونی چاہیے ان ٹرمز آف پلانٹ اینڈ اینیمل اسپیشی بھی، اور ان ٹرمز آف ہیومن بھی، جو ہم کراپس کو یوٹیلائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو سرکولر یا سالیڈیرٹی اکانومی ہے اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ ہم نے جیسے بات کی تھی کہ جو پور جو فارمرز ہوتے ہیں وہ جو ہیں ان کو جب کوئی ایشوز آتے ہیں تو وہ ان کی لینڈ اگر خراب ہو جاتی ہے تو اوبویسلی وہ زیادہ جو ہیں وہ ان کی جو فائنینشیل کنڈیشنز ہیں وہ اتنی اچھی نہیں رہتی. ٹھیک ہے. تو وہ مجبور ہوتے ہیں کہ اپنی جو لینڈ ہے اس کو بیچ دیں، کیونکہ وہ فرٹیلیٹی اس کی نہیں رہتی، تو وہ اس کے اوپر فردر جو ہیں وہ اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکتے. تو جن کے جو فائنینشلی ذرا اسٹرانگ فارمرز ہوتے ہیں وہ ان کو جو ہے وہ سیل آؤٹ کر دیتے ہیں، اور اس پر جو ہے وہ اس پر تھوڑی سی امپلیمنٹ کر کے اس کے پریکٹسز اس پہ انوالو کر کے تو اس کی جو ہے اس کو یوٹیلائز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اوبویسلی پھر اس طرح کی لینڈ جس میں کوئی واٹر لاگنگ یا ایروجن کے ایشوز ہوتے ہیں تو وہ اچھی طرح جو ہے وہ جب اس کو آپ سیل آؤٹ کریں گے تو اوبویسلی اس کے جو وہ اس کے جو پیسے ہیں اس کی اتنے زیادہ جو ہے وہ اس کو اویلیبل نہیں اس کو دیتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. سستی جو ہے ان کی زمین بک جاتی. تو جو فارمرز ہیں، جو پور فارمرز ہیں، جو لوکل چھوٹے درجے کے جو فارمرز ہوتے ہیں، جن کی زمین کم ہوتی ہے، ایریا کم ہوتا ہے جن کے پاس گرو کرنے کے لیے، وہ جو ہے ان کے وہ کافی اس سے جو ہے وہ افیکٹ ہوتے ہیں. یہ پھر ایک اوور آل جو 10th
پوائنٹ کے بعد جو یہ اوور آل ایک آ گئی ہے کہ جو گورننس ہے اور جو سرکولر سولیڈارٹی اکانومی ہے یہ گورنمنٹ لیول پہ انوالو ہے، اور یہ جو ہے یہ آپ کے پاس یہ اوور آل ہر پوائنٹ پہ کسی بھی پوائنٹ پہ یہ دو چیزیں اپلائی کی جا سکتی ہیں، یعنی رسپانسبل گورننس اور سرکولر اینڈ سولیڈارٹی اکانومی آؤٹ سائڈ پہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دو چیزیں ہیں نا یہ آپ جو ہے اوور آل کسی بھی پوائنٹ پہ جو گورنمنٹ ہے وہ اسٹیک ہولڈرس کو، پریکٹیشنرس کو، جو امپلیمنٹیشن کرنے والے جو باڈیز ہیں اس کو وہ کسی بھی پوائنٹ پہ یہ دو چیزیں جو ہے وہ اپلائی کر کے دے سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ ان میں سے دیکھیں میکسیمم چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں، لیکن ریسائکلنگ میں جو ہے ریسائکلنگ جو ہے ایفیشنسی کے ساتھ اس کو کنیکٹ کیا گیا ہے کہ یعنی اگر آپ ریسائکل کرتے ہیں اپنی انرجی کو، اپنے مٹیریلس کو، اپنے انپٹس کو، تو آپ کے پاس جو ایفیشنسی ہے وہ انکریز کر جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس کا جو ہے وہ باقی کسی کے ساتھ اس کا کنیکشن نہیں ہے، لیکن جو ریسائکلنگ ہے اس کے ایفیشنسی کے ساتھ میکسیمم اس کی وہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے، ان ٹرمز آف ڈائیورسٹی یا ریزیلینس اس کا وہ کسی اس ایلیمنٹ کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ نہیں ہے. نیکسٹ اس کے بعد کچھ کریکٹرسٹکس ہیں کہ اگر آپ کے پاس نیچرل ایکو سسٹم ہے اور اگر آپ اس کو کمپیئر کریں ایگرو ایکو سسٹم کے ساتھ تو کیا اس میں ڈفرینس ہوگا ایگرو ایکو سسٹم کے ساتھ. تو وہ آپ لوگ جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ نیٹ پروڈکٹیوٹی obviously نیچرل ایکو سسٹم میں کم ہوتی ہے، ایگرو ایکو سسٹم میں ہائی ہوگی. اسی طرح ٹرافک انٹریکشنز جو ہیں کمپلیکس ہوتی ہیں نیچرل ایکو سسٹم میں، لیکن ایگرو ایکو سسٹم میں آپ اس کو سمپل کر دیں گے، لینئر کر دیں گے، کیونکہ اس میں آپ خود اس میں آپ چینجنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو نیچرلی جو ہے وہ چیزیں بہت کمپلیکس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے ایک نیچرل فوڈ ویب یا فوڈ چین دیکھتے ہیں، لیکن ایگرو ایکو سسٹم میں خود آپ نے ڈیولپ کیا ہوا سسٹم ہوگا یا خود سے ایک آپ نے سسٹم ڈیولپ کیا، تو اس میں سمپل اور لینئر انٹریکشن ہوتی ہے، اس میں زیادہ جانور یا برڈز انوالو نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، اینیملز اور برڈ جو انٹریکشن ہے ود کراپس اور ٹریز وہ کم سے کم ہوگی. اسی طرح اسپیشیز ڈائیورسٹی، اب آپ نے خود ایک آرٹیفیشیل سسٹم خود سے ڈرا کروا رہے ہیں آپ لوگ، تو آرٹیفیشیل سسٹم جب ڈرا کرواتے ہیں تو اس میں اب کم سے کم آپ کے پاس اسپیشیز پریزنٹ ہوگی. ٹھیک ہے، اسی طرح جینیٹک ڈائیورسٹی بھی کم ہوگی. اوبویسلی جینس جو ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کی جو پولنس جو ہیں وہ جیسے ٹریز کے فلاورس کے کنورٹ ہوتے ہیں، جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ود دا فلو آف واٹر یا ونڈ، تو وہ جو ہے وہ ہمارے پاس کم ہوتا ہے ان ایگرو ایکو سسٹم، کیونکہ اسپیشیز ہی جب آپ کے پاس کم ہے تو وہ جو اسپیشیز کم ہے جنہوں نے لے کر جانا ہے پولنز یا جو جینیٹک جینز جو اس کے ایک جگہ سے دوسری جگہ کنورٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ پولنز جو ہیں ان کی موومنٹ نہیں ہوتی تو وہ جینیٹک ڈائیورسٹی کم ہوگی. اسی طرح نیوٹریٹ سائیکلز جو ہیں ایگرو ایکو سسٹم میں وہ اوپن ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے ریسائکلنگ کا پروسیجر کرنا ہوتا ہے، تو وہ نیوٹریئنٹس جو ہیں وہ لوپ میں جو ہے وہ ہمیشہ اوپن رہتے ہیں، ان کی موومنٹ ہوتی رہتی ہے. لیکن نیچرل ایکو سسٹم میں نیوٹرین سائیکل جو ہے وہ کلوز ہوتی ہیں، یعنی وہ ایک دفعہ ہی فالو کرتے ہیں. اس میں آپ باہر سے کوئی چیز انٹر کروائیں تو وہ آپ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ وہ اب اس میں ہی اس لوپ میں وہ پریزنٹ رہے گی. ٹھیک ہے، تو آپ وہ ایکسٹرنل جو انپٹس ہیں وہ نہیں ہوتے ان دا فارم آف نیوٹرینٹس. اسٹیبلٹی ریزیلینس جو ہے ہمارے پاس جو نیچرل ایکو سسٹم ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، لیکن جو آپ خود سے ایگرو ایکو سسٹم ابھی بلڈ کرتے ہیں وہ ہمارے پاس جو اس میں لو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو جو ہے زیادہ سے زیادہ کرنے کی اس کو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی ریزیلینس ہو. ٹھیک ہے، تاکہ یہ اس کو فالو کر سکیں آپ. ٹھیک ہے، اسی طرح ہیومن کنٹرول جو ہے وہ آپ ایزیلی ایگرو ایکو سسٹم جو ہے اس کو ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اور ہیومن بیسڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے خود ڈیولپ کیا گیا ہوتا ہے، لیکن انڈیپینڈنٹ جو نیچرل ایکو سسٹم ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا. اسی طرح جو ٹیمپورل پرفارمنسز ہوتی ہیں، ہیبیٹیٹ ہیٹروجینٹی ہوتی ہے، وہ آپ کے پاس جو ہے سمپل ہوتی ہے ہمارے پاس ان دا فارم آف ایگرو ایکو سسٹم. ہیبیٹیٹ ہیٹروجینٹی کا مطلب ہے کہ سملر جو ہمارے پاس ہیں وہ زیادہ ہوں گے اور جو ڈفرینٹ ٹائپ آف ہیبیٹیٹ ہیں وہ کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو ہمارے پاس نیچرل ایکو سسٹم ہے اس میں تو کمپلیکس ہوتے ہیں، لیکن ایگرو ایکو سسٹم میں وہ کم سے کم ہوتے ہیں کیونکہ اسپیشیز کم ہوگی تو ان کا جو ہیبیٹیٹ ہے obviously وہ بھی کم ہوں گے. ٹھیک ہے، تو وہ سمپل ہیبیٹیٹ ہیٹروجینٹی ہمارے پاس جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. اسی طرح آپ کے پاس جو ٹیمپورل پرفارمنسز ہیں، ٹھیک ہے، ود رسپیکٹ ٹو ٹائم جو ہیں وہ آپ کے پاس شارٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ اتنے لمبے عرصے تک وہ ایگزسٹ نہیں کرتی ایز کمپیئر ٹو نیچرل ایکو سسٹم جس میں وہ زیادہ لمبے عرصے تک جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی. سو ایگرو ایکو سسٹم جو ہے وہ آپ اس طرح سے ڈیولپ کرتے ہیں، یہ ایک ماڈل ہے، یہ ایگزامپل ہے. تو یہ آرٹیفیشیل ایک سسٹم آپ اس طرح سے ڈیولپ ایک پورا کرتے ہیں جس میں آپ یہ دیکھتے ہیں
کہ کس طرح سے آپ نے اپنی کراپس یا اپنا جو کیٹل یا گریزنگ اینیملز ہیں اس کو کس طرح سے آپ نے انوالو کرنا ہے. تو یہ دیکھیں آپ کے پاس ایک پیس آف لینڈ ہے جس کو اس نے ڈیوائڈ کیا ہے. سب سے پہلے تو آپ باؤنڈریز پہ دیکھیں اس کے فروٹس اور فارسٹ ٹریز, بیریز اور وائنز, یعنی اس طرح کے آپ جو فروٹ یا فارسٹ ٹریز ہیں, ٹریز جو آپ نے اگانے ہیں وہ آپ اس کے سائڈوں پہ اس طرح سے گرو کروائیں. ٹھیک ہے, یعنی اب یہ اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو اگر کوئی ونڈ یا اس طرح کی جو ایشوز آ سکتے ہیں وہ آپ کی ونڈ آپ کی جو کراپس ہیں اس کے لیے نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, ونڈ سے جو ڈسٹربنسز جو آنی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے وہ سیف رہے گا اس سے آپ کی کراپ. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے باؤنڈری پہ گرو کروا دی. اس کے بعد اب آپ کے پاس اگر آپ دیکھیں تو ایک لینڈ جو ہے یہاں پر ہاف اس کو جو ہے انہوں نے پیسچر جو ہے وہ آدھے لینڈ پہ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. اس کو آدھے لینڈ پہ جو ہے وہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, چاہیے آپ کو؟ جی اسٹوڈنٹس, پیسچر سے مراد یہ مطلب یہ لینڈ جس میں آپ نے گریزنگ کے لیے جو صرف آپ گھاس گرو کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ڈفرنٹ ٹائپ آف گراسز جو آپ گرو کروا رہے ہیں تاکہ آپ کا جو اینیملز ہیں وہ رہ سکیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک جگہ پہ اینیمل کے ریزائڈنس کے لیے ایک ان کا شیلٹر بنایا گیا. ٹھیک ہے, یہاں پر گراس ہے. ٹھیک ہے, تو روٹیشنل گریزنگ کے تھرو آپ یہاں پر کر سکتے ہیں. روٹیشنل گریزنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے ایک ایریا پہ ایک آپ نے گرو کروا دیا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آپ سیکنڈ پورشن میں اس کا گرو کروائیں, پھر تھرڈ پورشن میں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یعنی سپوز اگر آپ روٹیشنل گریزنگ میں یہاں پر آپ ایک یہ لینڈ اتنا ہے تو اس کو مزید آپ 4 حصوں میں ڈیوائڈ کریں. کس طرح کہ ابھی وہ اس حصے میں گریزنگ کر رہے ہیں, پھر کیا ہوگا جب یہاں پر ختم ہو جائے گی ان کی گراس وہ دوسرے لینڈ میں چلے جائیں گے. اب اس پر جب گرو کر رہے ہوں گے, جب کھا رہے ہوں گے اس پر, تو یہ والی جو ہے یہ لینڈ جو ہے وہ کراپ جو ہے گراس جو ہے وہ مزید اس کی پھر ڈیولپمنٹ ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی تو ختم ہوگی نا, اس کی فلی انہوں نے گریس کر لیا, اس کے اوپر کھا لیا, تو اب وہ اس کی جو لینتھ ہے گھاس کی وہ کم ہو گئی ہوگی. اب وہ دوبارہ سے اس کی پروڈکشن ہونی ہے, اس کو دوبارہ سے اس کو گرو کرنے کے لیے ٹائم چاہیے. تو اس لیے پھر اب آپ اس سیکنڈ پورشن میں جو ہے اس کا گرو کروا لیں گے, پھر تھرڈ اس پورشن میں, پھر اوپر فورتھ پورشن میں. تو اس لیے یہ ایروز جو لگائے گئے ہیں وہ روٹیشنل گریزنگ اس لیے کہ آپ پیچز میں پھر ان کو ابھی اینیملز ادھر گرو گھاس پہ گرو کر رہے ہیں, پھر ادھر, پھر تھرڈ پورشن میں, پھر فورتھ پورشن میں. تو اس طرح جو ہے وہ آپ روٹیشنل گریزنگ کروا سکتے ہیں. اسی طرح پھر جو ہے آپ کراپ اے یہاں پر جنریٹ کروائیں, یہ کراپ بی کروائیں. ٹھیک ہے, ہاف پورشن میں ایک کراپ اور ہاف پورشن میں دوسری کراپ ہو. اب آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, یہ جو انہوں نے 3 ایئرز لگایا ہے ایروز, وہ اس طرح کیوں لگایا ہے کہ یعنی 3 ایئرز بعد جو پیسچر والی لینڈ ہے وہ ادھر آ جائے اور کراپس والی لینڈ ادھر چلی جائے. ٹھیک ہے, تو یہ روٹیشنل ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے پاس ایگرو ایکو سسٹم, یہ ٹوٹلی آپ نے خود سے آرٹیفیشیل ایک سسٹم ایکو سسٹم آپ نے جنریٹ کروا دیا. کس طرح سے جنریٹ کروایا ہے کہ وہ آپ کے پاس ایک تو ٹریز آپ نے انٹروڈیوس کروا دی, اس سے جو آپ کے پاس جو برڈز ہیں یا جو انسیکٹ ہیں جنہوں نے ان فروٹس پر یا ویجیٹیبل پہ جیسے ہنی بیز ہیں, بٹر فلائز ہیں, ان پہ انہوں نے اس کے اوپر نیکٹر پہ اس پہ انہینس وہ ڈپینڈنٹ ہے, تو وہ آپ نے لاسٹ پہ اس پہ انٹروڈیوس کروا دیا. تو اس طرح سے آپ نے جو کنزیومرز ہیں ان پلانٹس کے ان کو انکارپوریٹ کر لیا. ٹھیک ہے, اس طرح جو لائف گریزنگ اینیملز ہیں اس کو جو آپ نے ہیں یہاں پر انٹروڈیوس کر لیا. ٹھیک ہے, تو اسی طرح اپنے کراپس جو ہیں وہ یہاں پر آپ نے انٹروڈیوس کر لیا. تو یہ جو ماڈل اگزامپل ہے اس طرح آپ کو بتانے کے لیے کہ اس طرح سے جو ہے آپ کا جو ایگرو فارسٹری کے پروسیجرز ہیں وہ آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ اس میں آپ لے کے آ سکتے ہیں, ڈفرینٹ روٹیشن میتھڈز اور ایگزامپل ماڈلز ہو سکتے ہیں, اپنے لحاظ سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. یہ تو بس میں نے بتانے کے لیے کس طرح سے آپ ایگزامپل, تو اس کو فالو کرتے ہوئے آپ نے کیا کیا, ایک تو آپ نے ڈائیورسٹی بھی آپ کے پاس ہے. ٹھیک ہے, آپ نے 2 کراپس لے ہیں, کراپ اے اور کراپ بی. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ آپ نے ٹریز بھی لگا لیے سائڈ پہ, آپ نے پیچز پہ جو اس کی باؤنڈری ہے اس لینڈ کی اس پہ آپ نے ٹریز لگا لی, اور ٹریز آپ نے اس طرح سے لگائے ہیں کہ آپ کے پاس جو کوئی آپ کے پاس جو لینڈ ہے اس میں کوئی جیسے ہم نے پڑھا تھا لاسٹ ٹائم کہ اگر ونڈس کی وجہ سے کوئی ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے وہ آپ کے پاس نہ ہو سکے. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ نے باؤنڈریز پہ لگائے ہیں. تو اس طرح کی جو ماڈل ہیں یہ امپلیمنٹ کر کے ہم جو ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہیں آف ایگرو ایکالوجی وہ فلفل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کو اپلائی کر سکتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس, کسی کا کوئی کوشچن ہے تو آپ آج کے لیکچر میں سے کر سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ اپنے اٹینڈنس کی میسیجز جو ہیں وہ چیٹ باکس میں سینڈ کر دیں. کسی کا کوئی کوشچن ہے تو آپ اپنا مائکرو فون آن کر کے اپنا کوشچن کر سکتے ہیں,
اور ساتھ ساتھ آپ اپنے اٹینڈنس کی جو میسیجز ہیں وہ چیٹ باکس میں سینڈ کر دیں. کسی کا کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ آج کے لیکچر سے ریلیٹڈ اپنا کوشچن کر سکتے ہیں. لیکچر نمبر 16 میں نے اپلوڈ کر دیا. لیکچر نمبر 16 آپ لوگوں نے کہا تھا کہ وہ اپلوڈڈ نہیں ہے، تو وہ میں نے جو ہے ریکارڈنگ اس کی تھی میرے پاس، وہ میں نے اپلوڈ کر دیا. تو ایل ایم ایس پر بھی میں نے اس کا لنک ڈال دیا 16 کا. ٹھیک ہے جی. اسٹوڈینٹس کچھ سمجھ بھی آئی ہے یا اوپر سے ہی گزر گیا؟ کچھ سمجھ آئی آئی؟ ہے. ٹھیک ہے. اسی سے ریلیٹڈ جو ہے اس کو آپ لوگ پڑھیے گا. میں سلائڈ ابھی اس کی اپلوڈ کر دیتی ہوں، تو اس کو پڑھ کے جو ہے سیکنڈ جو لیکچر ہے اس ویک کا وہ بھی آپ لوگوں کا ایگرو ایکالوجی کے اوپر ہی. ٹھیک ہے. تو ایگرو ایکالوجی ہی جو ہے اس کے اوپر ہی آپ لوگ اس کو پڑھیں، مزید اس کو دیکھیں. تو نیکسٹ جو ہے اس کو سسٹینیبلٹی اور پریکٹسز اس کی جو ہے پریکٹسز کی طرف زیادہ اب ہم دیکھیں گے، اور سسٹینیبلٹی کی طرف جو نیکسٹ لیکچر ہوگا اس کو ہم فالو کریں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے تو آپ لوگ سیشن بھی لیو کر سکتے ہیں. ہاں لاسٹ تھنگ جو میں نے کہنی ہے کہ آپ لوگوں کی جو اسائنمنٹ تھی وہ تھا کہ پیپر تھے تو اس کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ نہ دیں، تو اس کو جو ہے وہ میں اس کی ایکسٹینڈ کر دوں گی تھرسڈے فرائیڈے تک اس کی. تو آپ لوگ جو تھرسڈے فرائیڈے تک اس کو اپلوڈ کر دیں ایل ایم ایس پہ، کیونکہ ابھی تک آپ لوگوں کے جو مڈ ہے اس کا ابھی تک جو ہے وہ کوئی بھی ابھی انفارمیشن نہیں ہے. تو وہ جو اسائنمنٹ ہے وہ کائنڈلی جو ہے آپ لوگ اس کو تھرسڈے فرائیڈے تک کمپلیٹ کر کے تو اس کو اپلوڈ کر دیں. اوکے جی، اللہ حافظ.